مفتی صاحب میرا ایک آپ سے سوال ہے بڑا اہم. آپ ماشاءاللہ اکثر بیانات کے اندر جو ہے نا عاملوں کے خلاف یا محتمیم جو قبضہ کر لیتے ہیں اور کرائے کے بچوں کو رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ مال جی بٹورتے ہیں, ان کے خلاف بات چیت چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے آگے جا کے میں ذرا یہ کہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بھی مساجد کے اندر جیسے ایک تبلیغی جماعت جاتی ہے, 8-10 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے, وہ 2 آدمیوں کو نظم کے لیے بھیجتے ہیں 1000-2000 روپے 3000 روپے دے کے کہ جا کے کھانا پینا لے آئیں. تو ان سے تو یہی امید ہے کہ وہ اس میں تو غبن کا کوئی چانسز نہیں ہے, وہ تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, اور 1000-2000 میں کیا غبن کریں گے اگر کوئی خدا نخواستہ کرنا چاہے بھی تو. لیکن جیسا کہ آپ دینے والوں کے متعلق بھی اکثر فرماتے ہیں کہ دینے والے جو ہے نا وہ اندھے ہوتے ہیں اور پھر اپنی کیا کہ آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ بغیر تحقیق کے جو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر مسجد میں, کیونکہ میرا کئی مساجد سے تعلق ہے اور کئی علماء سے تعلق ہے, تو میری نظر میں کافی چیزیں یہ سامنے ہیں, اس کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 2 آدمیوں کو نظم کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں کہا جائے گا کہ بھائی یہ پیسے آپ جمع کریں, چاہے وہ ہماری مسجد ہو یا کوئی بھی مسجد ہو, اور یہ جو افطار جو بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے افطاری کا بندوبست کریں. اگر خدا نخواستہ اس کے اندر وہ مالی معاملات کرے گڑبڑ, یا جو مسجد کے چندے کے معاملات میں اگر 2 آدمی دیکھ رہے ہیں, 4 آدمی دیکھ رہے ہیں, 5 آدمی دیکھ رہے ہیں, لیکن 2 آدمی کے سامنے حساب کتاب ہے, اگر اس کے اندر خدا نخواستہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور اس کی سرپرستی یا تو صدر کر رہا ہے یا مسجد کا امام کر رہا ہے, تو وہ بھی گنہگار ہوں گے. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے, اور ایسے ہی رپورٹیں ہیں کہ جو کہ ہو رہا ہے, تو اگر کوئی مسجد کا امام سرپرست ہے یا صدر ہے مسجد کا, تو وہ بھی یعنی وہ کھا نہیں رہا, لیکن اس پہ پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, وہ بھی گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک پہلے تو یہ, پھر آگے ایک سوال اور کروں گا, پہلے دوسرا بھی کر لیں. دوسرا کر لیں. اچھا, دوسرا یہ کہ جیسے یہ جو فاؤنڈیشن چل رہی ہے, جیسے آپ بھی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی تو لفاظی کر کے پیسے لے رہا ہے, الفاظوں کے الفاظوں کا استعمال کر رہا ہے, اور کوئی کسی کی شخصیت کو دیکھ کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کا چہرہ دیکھ کے دے رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. کوئی لفاظی اختیار کر رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا کون ہے وہ, چاہے چہرے پہ داڑھی ہو یا نہیں ہو, کوئی لفاظی سے پیسے لے رہا ہے, کوئی چہرے سے پیسے لے رہا ہے, کوئی شخصیت کے پیسے لے رہا ہے. اچھا, دینے والوں کی تعداد ہے سینکڑوں میں, ٹھیک ہے, دینے والوں کی تعداد, لینے والوں کی جو فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, لینے والوں کی تعداد ہے سینکڑوں میں, اور دینے والوں کی تعداد ہے کروڑوں میں, اور نوٹ ملنے کی تعداد ہے اربوں میں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, تو اس پہ تو اعتماد کر کے آدمی دے رہا ہے, کوئی بھی دے رہا ہے, چاہے غیر مسلم دے رہا ہے یا مسلم دے رہا ہے, اس پہ اعتماد تو کر کے دے رہا ہے, اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے, اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے. لیکن اگر جو دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی, اگر کوئی جو ساتھ کے ٹیم کے لوگ ہیں ان کا اکاؤنٹ کھول رہا ہے, یا کسی کی 1 بیوی ہے یا آپ کی 4 بیویاں ہیں, اگر آپ ان کے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پارٹنر بنا رہے ہیں کہ میرے پیچھے یہ چلائیں گے, تو آپ ان پہ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں, یا فاؤنڈیشن والا ان پہ اعتماد کیسے کر سکتا ہے, جی جو بھی یہ نظام چلا رہا ہے. 2 سوالات کیے ہیں انہوں نے. ایک تو مسجدوں میں اعتکاف سے متعلق لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں, پھر ان میں بعض دفعہ گڑبڑ ہوتی ہے, کوئی حساب نہیں ہوتا. تو مالی معاملات میں تو شریعت نے بہت سخت تاکیدات کی ہیں, بہت سخت. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا, ایسا نہیں ہو کہ ایک بندے کے چہرے پہ دیکھ کے بس پیسے دے دیے. جب اجتماعی نظم ہوتا ہے تو اس میں چاہے مسجد ہو, مدرسہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, تو اس کا لکھت پڑھت ہونی چاہیے. اعتکاف والوں کے لیے کتنے پکوڑے آئے, کتنے سموسے آئے, کہاں سے آئے, سب چیزیں لکھی بھی ہونی چاہیے. تو اس میں پھر دھاندلی کا چانس کم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں میں, سب میں نہیں ہوتا, حساب مانگ لیا جائے تو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے. بھائی بات اعتماد کی نہیں ہے, بات شریعت کی ہے کہ اللہ نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے. ہاں, کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر کے, آپ کی ذات پہ ٹرسٹ کر کے کہہ رہے ہیں آپ یہ جہاں چاہو خرچ کر دو, اور پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ آپ کا اس کا انڈیویجولی ایک معاملہ ہے. کسی کو کسی پہ ایسا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار آپ خرچ کر دو, ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو انڈیویجولی تو ٹھیک ہے یہ, لیکن جہاں اجتماعی نظم کی بات آئے گی وہاں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں یہ ہے کہ امام سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو چندہ مسجد کا آیا یہ کہاں گیا ہے. اس میں امام کو غصہ آ رہا ہے, تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ بھائی تم نہیں, مسجد کمیٹی پوچھ رہی ہے آپ سے, اور کمیٹی کے ذمے وہ بعض مسجدوں میں دیکھا پورا لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, اتنا پیسہ آیا, اتنا خرچ ہوا. یہ اچھی بات ہے. تو ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ بعض لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں, فاؤنڈیشن بناتے ہیں, لوگ ان پہ اعتماد کر کے تو وہ مر جاتے ہیں, تو پھر وہ اپنے ہی رشتہ داروں کو بنا کے چلے جاتے ہیں. تو
ان پہ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جس کی بھی کوئی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ اپنے مرنے کے بعد دیکھے کہ یہ کون چلائے گا اس کو, کون اس کا انتظام چلائے گا. تو اس میں اپنے چاچے مامے نہیں, جو قابل اعتماد ہو. بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں پہ بھی اعتماد ہوتا ہے تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالے کر کے جانا چاہیے اس کو. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بڑے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, وہ جانے کے بعد پھر آڑے ترچے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ دو نمبریاں ہوتی ہیں, اس میں جو حرام کاریاں ہوتی ہیں. ہم نے ایک عالم سے سنا, وہ فرماتے تھے کہ یہ جتنے ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن والے لوگ ہیں نا, ثواب ملنا تو دور کی بات, یہ قیامت میں بس عذاب سے بچ جائیں اتنا کافی ہے. جو اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں کافی ہو گیا. یہ جو اعتکاف کے پیسے لینے کے بعد جو بچتے ہیں اور وہ اعتکاف وہ واپس لوٹائیں, نہیں کسی وہ واپس لوٹانے چاہیے. تو ان سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مسجد میں ڈال دیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے کہیں کہ یہ آپ کے پیسے بچے ہیں, وہ سامنے غلہ پڑا ہوا ہے, اگر چاہیں تو ڈال دیں, چاہیں تو اپنی جیب میں رکھ لیں. یہ بہتر ہے یا یہ کہنا کہ آپ کہیں تو شرما حضوری کہے گا کہ ڈال دیں پہلے اس کو. نہیں 8,000 10,000 لے رہے ہیں, اس میں بچے گا کیا اگر بچے, اگر میں کہہ رہا ہوں ہاں تو 1,000-2,000 بچ رہے ہوتے ہیں, اس میں اصل میں ٹینشن ہوتی ہے. یہ لیں پھر اب مسجد میں ڈال دیں, ان سے اجازت لے لی, بھائی جس کو چاہیے لے لو, جس کو نہیں چاہیے ہم مسجد میں ڈال دیں گے. چلتا ہے اتنا, چلتا ہے. وہ 10-15 لاکھ کی رقم تھوڑی ہے, ساری باتیں آپ کی تھوڑی ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا چلیں, کھا نہیں لیں, کھانے کی اجازت نہیں 1 روپے بھی. ان سے پرمیشن لے لیں کہ بھائی جو 500-1,000 روپے بچیں گے آپ اجازت دے دیں, ہم مسجد کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, اور جس کو نہیں اجازت دے رہا چاہیے واپس لے لیں ہم سے. کس کو؟ جی 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 صحیح ہے, صحیح جزاک اللہ. بھائی کہتے ہیں کہ اگر بیگم کو کوئی خاص میڈیکل مجبوری نہ ہو. اچھا دوبارہ میں یہاں ویڈیو اناؤنسمنٹ بھی کر دوں, 13ویں روزے کے بعد ہمارے ہاں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ. تو جنہوں نے بیٹھنا ہے, اور کھانے کی مد میں جو انتظامیہ ہے وہ 8,000 روپے لے رہی ہے, تو اس میں سحری اور افطاری کا انتظام ہوگا. جو بچ جائیں گے پھر وہ بتا دیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے, واپس کر دیں یا آپ کی اجازت سے مسجد میں دے دیں, یا رفیع بھائی سے مشورے کے لیے ان کو دے دیں. اگر بیوی کی کوئی خاص میڈیکل مجبوری نہ ہو, لیکن وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اس پر ہے, کوئی خاندانی سپورٹ موجود نہیں ہے, جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتی ہے خود کو, اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اگلا بچہ 3 سے 4 سال کے بعد ہو, لیکن شوہر کی خواہش ہے کہ 2 سال کے بعد اگلا بچہ ہو. تو ایسی صورت میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بیوی کو شوہر کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے, باہمی رضامندی ضروری ہے. دیکھیں کوئی خاص میڈیکل مجبوری اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے نا خود کو تھکا تھکا محسوس, یہ سب کو, آج کل سب خود کو تھکے تھکے ہی محسوس کر رہے ہیں. یہ تو مرد بھی تھکے تھکے, عورتیں بھی, سبھی دی. اس کا حل یہ ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو. کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ کیا کمی ہے آپ کے اندر. آج کل تو ٹیسٹ ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ایک دوست کی اہلیہ کو ایسے کپاہٹ رہتی تھی, بہت بیمار, کسی ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے چند وائٹامن دیے فٹ فاٹ, تو اس کو لمبا کھینچنا نہیں چاہیے. تو میڈیکل سائنس نے اتنی الحمدللہ ترقی کر لی ہے کہ بہت سے مسئلے 2 منٹ میں حل ہو سکتے ہیں جو ہم لمبا کھینچتے ہیں. خاص طور پہ نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, رات کو جن نظر آ رہا ہے, چڑیل نظر آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ اکثر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں اگر شروع میں علاج ہو جائے نا تو 10-15 دن میں بندہ فٹ فاٹ. جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ میڈیسن دے دیتے ہیں, 8-10 دن میں فٹ فاٹ ہو جاتا ہے بندہ. اور اگر اس کو نہیں ٹھیک کیا, لے کے چلتے رہے اور عاملوں میں پڑ گئے, جن بھوت چڑیلوں میں گئے کام سے, زندگی برباد. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں, ان کو 18-20 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے, دماغ ان کا خراب ہونا شروع ہو گیا, ماں باپ پریشان کہ کسی نے جادو کیا. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, 10-15 دن میڈیسن کھائیے, فٹ فاٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. تو خام خمیں نا فنٹر بننے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہاں بھی ایسے ہی جو خواتین کہتی ہیں خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں ہم, یہ آج کل بڑے چل رہے ہیں, چلی ہوئی کام وام تو ہے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل. بھائی کام تو ہماری ماؤں نے کیے ہیں یار, چٹنی بناتی تھی, سل پہ پیس رہی ہوتی تھی بیٹھ کے گھنٹہ. آٹا بھی گوندنا ہے, اب آٹا گوندنے کی مشینیں آ گئی ہیں, اور گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا
پلگ لگانا ہوتا ہے اور بٹن دبانا ہوتا ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک انرجی خرچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ٹھاک انرجی. کیونکہ مشین اٹھانا, میں دیکھتا ہوں نا بچوں کو, بولو کہ میں جیسے کوئی چیز گرینڈ کرنی ہوتی ہے, بچوں کو بولتا ہوں نا بیٹا یہ کرو, تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہے ان کے اوپر. تو یہ سستی کامن مسئلہ بنا ہے پوری قوم کا. تو کوئی بیماری ہے تو یہ خاتون ڈاکٹر کو دکھائیں. ہاں کوئی بیماری ہو, ڈاکٹر کہے کہ نہیں ابھی وقفہ ضروری ہے, اور ڈاکٹر بھی پھینکو نہ ہو, صحیح ڈاکٹر ہو, ریلائبل ڈاکٹر ہو, ورنہ ڈاکٹر بھی آج کل ماہر ڈاکٹر کم ہی ہوتے ہیں. تو وہ اگر کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, روکا جا سکتا ہے نسل. اور اگر وہ نہیں کہتا تو پھر 2 سال کا وقفہ کافی ہے. دیکھیں شریعت میں لبرل لوگوں میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. ہمارے ہاں ماڈرن اور لبرل لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی جب شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. دونوں چاہیں گے تو بچہ پیدا ہو ورنہ نہ ہو. شریعت میں الٹا ہے, بچہ روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں میں سے ایک کی بھی خواہش ہے کہ بچہ ہو تو پھر نہ مرد کو روکنے کی اجازت نہ عورت کو. شوہر چاہتا ہے مجھے اولاد چاہیے تو بیوی روک نہیں سکتی, بیوی چاہتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو شوہر کوئی حمل روکنے کی تدبیر اختیار نہیں کر سکتا. اسلام یہ کہتا ہے بچہ روکنا دونوں کا رائٹ نہیں ہے, بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. لہذا کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ عورت کہہ دے کہ میں آپ کو بچہ نہیں دوں گی, نہیں ابھی نہیں, 2 ہو گئے یا تیسرا نہیں دوں گی, نہ یہ عورت نہیں روک سکتی. نہ مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے چونکہ تمہارے 2 ہو گئے میں اب مجھے خرچے پڑیں گے میرے اوپر, میں نہیں روک سکتا. نہیں, عورت چاہ رہی ہے تو ہوگی اولاد. تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ, یا تو انگریز بن جاؤ, انگریز کے پٹھو بن جاؤ, یا اسلام کی طرف آ جاؤ. ہاں کوئی میڈیکل ایشو ہے, بعض صحتیں عورت کی کمزور ہوتی ہیں, وہ نہیں ہو پاتا, پھر وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا. اچھا میڈیکل ایشو کھڑے ہوتے ہیں حمل روکنے سے. حمل ہونا یا بچہ ہونا تو نیچرل ہے نا, اس سے میڈیکل ایشو تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں. میڈیکل ایشوز جو کھڑے ہوتے ہیں, جو پیدا ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں پریگننسی روکنے سے. کیونکہ روکنا آسان کام نہیں ہے. میڈیسن لیتی ہیں عورتیں, دوائیں لیتی ہیں, پریگننسی کو گراتی ہیں, اتنے مسائل ہیں اس سے. حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس کے خطرناک سائڈ افیکٹ نہ ہو. اگر کوئی دوا ہوگی نا جس میں کہیں گے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, تو اس کا کم سے کم افیکٹ یہ ہوگا کہ بیوی کا موڈ خراب رہے گا جس دن وہ میڈیسن کھائے گی. اور بیگم کا موڈ خراب ہو, آرمی چیف کا موڈ خراب ہو جائے نا, اتنا برا نہیں ہے. آپ کے حکمرانوں کا موڈ خراب ہو جائے, ایس ایچ او کا موڈ خراب ہو جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. بیگم کا موڈ خراب ہو, کوئی نہ کوئی گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ وہ پارسل کرتی ہے. یعنی وہ موڈ خرابی جو ہے نا وہ سب جگہ پھیلے گی. وہ بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں, میاں کو بلا وجہ, پھر میاں بھی غصہ آ جائے, تباہی ہے. تو اس لیے چڑچڑا پن جو طبیعت میں پیدا ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ حمل روکنے کی دواؤں سے ہے. چڑچڑی ہو جاتی ہے طبیعت. حکیم محمد سعید صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ کسی کا واقعہ سنا ہے اپنی کسی پیشنٹ کا. ان کے گھر میں لڑائیاں رہتی تھیں, پھڈے رہتے تھے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اولاد پیدا کرو. تو کہتے ہیں جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی ہے نا, پھڈے ختم, کیونکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا. وقتی طور پہ بیماریاں تو ہوتی ہیں پریگننسی میں, لیکن وہ نیچرل ہیں, وہ حمل کا حصہ ہیں. لیکن حمل روکنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ حمل سے نہیں ہوتے. ہاں ہر سال ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے بیچاری کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, یا صحت برباد ہوتی جا رہی ہے. بعض عورتوں کو صحیح خوراک نہیں مل رہی ہوتی, سارا فوکس مرد نے بچہ پیدا کرنے پر لگایا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب بنتا ہے, عورت کو کیلشیم, خاص طور پہ جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے, آئرن کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. تو وہ غذائیں جن میں کیلشیم اور آئرن ہو وہ اس کو انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں اس کو. اب آپ نے اس کو کدو کھلا رہے ہو, اس کو صرف جو ہے آپ نے ابلی ہوئی سبزیوں پہ ٹرکائی, کھلا ہی نہیں رہے اس کو, اور میرا بیان سنا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے, تو وہ پھر ظلم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اور عورت کمزور ہو تو بچہ کمزور نہیں پیدا ہوتا, بچہ پورا صحیح پراپر ہو, وہ ساری طاقت ماں کی کھینچ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ماں میں اگر کسی چیز کی کمی ہوگی نا تو اکثر بچے میں نہیں آتی وہ کمی,
بچہ اپنے آپ کو, جیسے انڈا جو پیدا ہوتا ہے نا, مرغی جب انڈا دیتی ہے تو ماہرین کہتے ہیں انڈا اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک انڈے کے اجزاء مکمل نہیں ہو جائیں گے. بھائی ہر انڈے میں ایک خاص مقدار میں آئرن ہوتا ہے, میگنیشیم, پوٹاسیم, جو سارے اس کے اجزاء ہیں, زنک ونک, جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے انڈا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. اب ہوگا یہ کہ مرغی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ مرغی جتنی اس کے اندر جو منرلز وغیرہ تھے وہ سارے اس نے پارسل کر دیے انڈے میں, کیونکہ انڈا بنے گا نہیں اس وقت تک. تبھی آپ مرغیوں کی خوراک صحیح نہ ہونا تو جو مرغی انڈا دیتی ہیں ان مرغیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے, انڈے کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. انڈا پراپر نکل کے آئے گا مارکیٹ میں, مرغی کا آپ دیکھ لینا بال جھڑ گئے, بیڑا ہی غرق. تو اس مرغی کو کھلانا پڑتا ہے جو انڈا دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کنجوس لوگ نہیں کھلاتے. میں نے مرغیاں پالی ہیں, ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے گھر میں گیا, انہوں نے مرغی خریدنی تھی مجھے, ایسا حال رکھا ہوا تھا مرغیوں کا. میں نے کہا ان کو کھلاؤ تو صحیح, جو گھر کا تھوڑا بہت بچا ہوا ہوتا ڈال دیتے, کہتے ہیں یار پھر انڈا مہنگا پڑتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی مر جائے گی یہ, جانور پہ بھی ظلم کرنے کا گناہ ملتا ہے. تو ایسا ہی جب پیٹ میں عورت کی پریگننسی ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے نا, تو بچہ جب تک مارکیٹ میں نہیں آتا جب تک اس کے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, تو بیڑا کس کا غرق کر دیتا ہے, وہ ماں کو خوراک صحیح نہیں مل رہی ہے تو وہ ماں کو چوس لیتا ہے. تبھی پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر خواتین میں ہڈیوں کے مسائل, کمر کے مسائل, بال گر گئے سارے اور چہرے کی رونق ختم ہو گئی. یہ وہ ہیں جن کے میاں کیا ہیں, کنجوس. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ جن کے میاں کیا ہیں, کنجوس قسم کے میاں ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی خوراک گھر والوں کو کھلایا کرو. اچھی کا مطلب کھجور, گوشت, کھجور, انڈے, 3 چیزوں کو فوکس کرو. گوشت کے پیسے نہیں ہے تو انڈا سب سے اچھا. ماہرین کہتے ہیں پروٹین کس میں ہے, جن کو گوشت نہیں ملتا نا, غریب ہے, نہیں کوئی بات نہیں, انڈا گوشت سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈے پھوڑ دیا کرو, اور انڈے سے گھبراؤ مت. 5-5, 6-6 انڈے آدمی آرام سے ایک ٹائم پہ کھا سکتا ہے. آپ تھوڑا سا احتیاط کیجیے, مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. 5-5, 6-6 انڈے ایک ٹائم پہ کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیسے کھانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج تو رمضان ہے نا, آپ لوگ کون سا کچھ کرنا تو ہے نہیں, گھر جا کے بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے, تو ابھی تھوڑا اچھی کام کی باتیں آ جائیں. انڈے کو پہلی بات یہ, جو بالکل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا وہ ہاضمے میں مسئلہ کرتا ہے. حکیموں میں مشہور ہے کہ فل زردی کا پکا ہوا انڈا دشمن کو کھلاؤ اور ہاف بوائل خود کھاؤ. یہ حکیموں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے. جو فل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا, فل بوائل, وہ ہضم نہیں ہوتا اتنے, وہ گیس پیدا ہو. جن کا میدا بہت پاورفل ہے وہ کھاتے رہے, لیکن نارمل آدمی کے ہضم نہیں ہوتا وہ. تو ہاف بوائل انڈا ہو, اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے, پانی میں انڈے کو تل کے کھاؤ. میں ایسے ہی انڈا بناتا ہوں, پانی میں انڈا تلتا ہوں. آپ کہو گے تلنا کیسا ہو گیا پانی میں؟ بہت مزے کا انڈا بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 4-5 انڈے لے کے ایک ہی ساتھ پیالے میں ڈال دیے, ایک ہی ساتھ, زردی نہ ٹوٹے ان کی. پھر زردی جب ٹوٹتی ہے تو مزہ نہیں رہتا پھر کھانے میں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اب آپ کا ہر آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے. انڈے کی تو زردی میں ہی تو ٹیسٹ ہے, جو زردی الگ سے ہوگی تو مزہ آئے گا. تو آپ نے کیا کیا, پانی کو فرائی پین میں پانی ڈال دیا. اس میں جب وہ پانی کھولنے لگے, یعنی ہلکا پانی ہو, زیادہ نہ ہو, تو وہ پیالہ آپ نے اس میں پلٹ دیا. چاہیں تو ہلکا سا نمک ڈال دیں اس پانی میں, ہلکا سا, زیادہ نمک شمک نہ ڈالے کریں. تو وہ پانی میں ہی وہ نمک بھی پکا ہوا نمک کم نقصان دے, کچا نمک زیادہ نقصان دیتا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, کچا نمک کھا کے ایک دم BP شوٹ کرتا ہے ان کا. پکے ہوئے نمک سے اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا, تو نمک کو پکا لیا کریں. تو آپ نے کیا کیا, پانی فرائی پین میں تھوڑا سا پانی جتنا آئل ڈالتے ہیں, وہ جب اچھی طرح گرم ہو گیا تو وہ 5 انڈے یا 4 انڈے یا 3 انڈے حسب توفیق آپ نے اس میں ڈال دیے. اور اب امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, جلد بازی نہیں کرو. کھڑے ہو کے دیکھو نہیں یہ پک کیوں نہیں رہا, کیونکہ وہ دیر لگائے گا, تیل میں فوراً پک جاتا ہے. کیونکہ اس نسخے میں یہی ہے کہ انسان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, پکنا کیوں نہیں پک رہا. پھر وہ جا کے کیا کرے گا, چمچ سے نا اس کو ہلانا شروع کر دے گا, پلٹنا شروع کر دے گا, اس سے زردی ٹوٹ جائے گی, وہ انڈے کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو آرام سے بیٹھ جاؤ بس. تو ٹائم لگے گا اس کو پکنے میں, ہوتے ہوتے جب پانی خشک ہو جائے گا تو بس انڈا تیار ہے. وہ آپ انڈا کھا لو اپنے خرچے پہ, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیکھنا ہضم بھی ہوگا, کوئی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور روٹی کم کھاؤ نا, یہ زیادہ کھا لو, روٹی میں بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. انڈا سستی ترین
پروٹین کی ایک سورس ہے. تو اس لیے غریبوں کے لیے بہترین چیز ہے انڈا. اور اگر انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر یقین کر لو آپ کو اللہ روٹی میں ہی وہ ساری طاقتیں دے دے گا. جو کھانے کو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرو, لیکن جب پیسے ہیں تو پھر کنجوسی مت کیا کرو, انڈے پھوڑ دیا کرو, کھایا مت کرو, پھوڑا کرو انڈے. تو اس سے بہت زبردست چیز ہے انڈے. اور دیسی انڈا میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے زیادہ اچھا ہضم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو اس پہ اختلاف ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیسی انڈا طبیعت پہ کم بوجھ بنتا ہے بنسبت یہ جو فارمی انڈا ہے. اب ڈاکٹر جانے آپ جانو, لیکن میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ وہ انڈا یہ جو دیسی ہے نا, اور دیسی بھی ہماری مرغیوں والا دیسی, جو لوفری کرتی ہیں, گھومتی ہیں, پھرتی ہیں, دھوپ میں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں. میں نے ایسی 40-50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ابھی ہوا کیا تھا دیکھو, میری ساری مرغیاں مر گئی تھیں 3-4 سال پہلے, وبا آئی تھی نا, اور کوتاہی بھی تھی اس میں. تو اس کے بعد 2-3 بچی اور ایک مرغا بچہ, پھر اسی سے نسل بڑھی, پھر 50-60 ہو گئی. لیکن اس میں آدھے مرغے آدھی مرغیاں. اب وہ جو مرغوں نے تباہی پھیلائی ہوئی تھی, مرغے کم ہونے چاہیے, مرغیاں زیادہ ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے ایک دن ان سب مرغوں کے جنازے پڑھے ہم نے, اور وہ سارے مرغے ہم نے کہاں ڈال دیے, فریزر میں ڈال دیے, دیسی مرغ. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسب توفیق خود بھی کھا رہا ہوتا ہوں, دوستوں کی دعوت بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ مرغے مریں, لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ ان کو کاٹ کے کھاؤ, اور 4 مرغیوں کے ساتھ صرف ایک ہی مرغا رہے. سمجھ گئے؟ تو فطرت یہ بھی چاہتی ہے کہ مرد اور عورت جب برابر ہو جائے نا ریشو ان کا, تو فطرت چاہتی ہے مردوں کو مارو, کمبختوں کو مارو ان کو, تاکہ 2-3 عورتوں کے ساتھ ایک مرد ہو بس, باقی سارے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لڑیں گے آپس میں, ماریں گے ایک دوسرے کو, ٹینشن میں جائیں گے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو فطرت نے مرد اور عورت کا ریشو اس لیے زیادہ نہیں رکھا کہ سب کی ایک ایک بیوی ہو. مرد مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, جنگوں میں, لڑائیوں میں, حادثات میں. تو یہ موت کا ریشو ہمیشہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, اور مردوں کی عمر بھی عام طور پہ عورتوں سے کم ہوتی ہے. بیوائیں بہت دیکھی ہوں گی, رنڈوے بہت کم دیکھے ہوں گے آپ نے. میں نے بھی بتایا تھا نا, کینیڈا میں ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے میری والدہ کی عمر 80 سال اور میرے والد 95 سال کے. میں نے کہا تمہاری ماں کو سلوٹ ہے کہ تمہارے ابا کو 95 تک پہنچنے دیا اس نے. یہ کریڈٹ میں نے کہا ابا کو نہیں جاتا, یہ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی ماں کو جاتا ہے. انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ 95 تک پہنچ گئے, ورنہ شادی شدہ آدمی 95 تک نہیں, وہ پہنچنے نہیں دیتی اس کو بھائی. اچھا میرے بھائی, ہاں تو انڈا بنا کے کھا لیا کرو. اور ایک اور چیز بتا دوں یار, چلو اب رمضان ہے تو تھوڑا سا کیا خوش باتیں, ہم تھوڑا سا انجوائمنٹ کی باتیں بھی ہو جائیں نا, کیا خیال ہے؟ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے ٹوٹکے بتانے شروع کر دیے. بھائی ٹوٹکے اگر ہیں اچھے تو بتا دیا جائے, کیا خیال ہے؟ ریسیپی سمجھ لو آپ اس کو. میں نے وہ کینیڈا میں ایک شربت شیئر کیا تھا, کیونکہ رمضان میں نا میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا کہ کم کھاؤ کم کھاؤ, وزن بڑھانا ٹھیک نہیں ہے, ایکٹیو رہنا کیا ہے اچھا ہے, کیا خیال ہے, بولا ہے نا. تو یہ جو آپ شربت پیتے ہو نا, چینی وینی, میں نے تو آپ کو بتایا نا, میں نے بیان میں بتایا 30-35 سال سے شربت نہیں پیا میں نے, 1-8 گلاس کہیں پی لیا ہوگا. یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, کیونکہ میں نے تجربہ کیا جب شربت پیو طبیعت میں سستی ہوگی. تو کیا کرنا ہے ایسی چیز کا جس سے آپ کی طبیعت میں سستی ہو, آپ کام ہی نہ کر پاؤ, تو ہٹا دو اپنی زندگی سے اس کو. تو رمضان میں آپ خوراک کی بڑی اچھی پریکٹس کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو اچھی خوراک کا عادی بنا سکتے ہو. یہ ایسا گفٹ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے, یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اس کا فائدہ اٹھاؤ, روحانی بھی جسمانی بھی. روحانی فائدہ تو تہجد, تراویح, تلاوت, صدقات و خیرات خوب کرو رمضان میں دبا کے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جاتے تھے رمضان میں. تراویح پڑھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ, تلاوت کرتے ہیں, عبادت اس میں عام طور پہ زیادہ ہی ہوتی ہے, دعائیں مانگو راتوں کو اٹھ کے. یہ ہے روحانی. جسمانی فائدہ کیا؟ خوراک کو بہتر کر لو. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آج میں سحری میں نے کیا کیا ہے, نئی سحری کی میں نے, کیسے چند کھجوریں کھائی ہیں اور 1 گلاس دودھ پیا ہے بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چند کھجوریں اور 1 گلاس دودھ. 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی بھی بولا جا رہا ہوں. پھر
قرآن بھی یاد کرنا ہے تراویح میں سنانے کے لیے، تو چند کھجوریں اور ایک گلاس دودھ بھی اپنی گائے کا، دیسی بالکل ایک دم پتہ چل رہا ہے دودھ ہی نکل رہا ہے، ڈیزل نہیں ہے کچھ نہیں ہے، اور دیسی جو آرگینک دودھ ہوتا ہے نا، تو طبیعت بھی فٹ فاٹ رہتی ہے. میں صبح پھوڑ دیتا، ابھی یہاں تک ڈکاریں آ رہی ہوتی کہ نہیں آ رہی ہوتی بیٹھ کے. تو ہم نے گرمیوں کے روزوں میں تجربہ کیا، 2 کھجوریں بھی سحری میں کھا لو، گرمیوں کے روزے بھی نکل جاتے ہیں آرام سے. تو یہ آپ کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنے کا، اچھی خوراک کا عادی بنا لو اپنے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو افطاری میں 2-3 کام لازمی کر لیں آپ. روٹی کم سے کم کر دو اپنی خوراک میں. افطاری میں روٹی کو کیا کرو، چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، 1 مہینہ نہیں کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کھا لینا بعد میں. تو کم سے کم کر دو روٹی کو. جب بھوک لگ رہی ہے کچھ کھجور کھا لی، کچھ چنے، تھوڑے بہت چنے کھا لیے، گوشت کھا لیا، انڈا کھا لیا، یہ مدذل العالیہ 2-3 چیزوں کو اس نے کھا لیا. آج کل مدذل العالیہ کا مطلب جو سامنے آیا کھا لیا. اسلام میں جو مدذل العالیہ کا مطلب 2-4 نوالا کھا لیا. تو اسلام کا مدذل العالیہ اور ہم لوگ کا مدذل العالیہ میں کیا ہے فرق؟ تو کنٹرول کرو. افطاری میں شربت مت پیو. شربت پینا ہے تو جو میں نے بتایا تھا شربت وہ والا پی لو. میں نے پوری ریسیپی شیئر کی تھی آپ کے فائدے کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے، پودینے کو پانی میں ڈال کے رکھنا ہے، تھوڑی دیر پانی میں پڑا رہے گا وہ، تو اس کی مٹی صاف ہو جاتی ہے. پھر اسے نکال کے اچھی طرح دھو لیا. کراچی میں تو یہ بھی نلکے کے پانی سے دھونے کے بعد پینے کے پانی سے الگ سے دھونا پڑتا ہے، کیونکہ نلکے کے پانی نے اس کو گندا کر دیا ہوتا ہے، تو اب اس کو پینے کے پانی سے دھو لو آپ. پنجاب کو مجھے نہیں پتا. تو یہاں آپ نے دھونے کے بعد اس کے پتے نکال کے، یا پتے پہلے نکال لو، نکالنے کے بعد آپ نے کیا کیا، ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو وہ جو گرینڈ کر لو اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، گرینڈ کرنے سے پہلے اس میں 2-3 لیمو بھی ڈال دو، یا 1 لیمو، یا جو بھی آپ، وہ تجربہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہو، وہ آپ کو خود تجربہ ہو جائے گا. پھر لیمو میں فرق ہوتا ہے، کچھ لیمو بڑے کڑوے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ میں ترشی زیادہ، کچھ میں کم، وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. تو وہ آپ نے چھلکوں سمیت اس میں بیج نکال لو، چھلکوں سمیت گرینڈ کرنا ہے. اس میں چھلکے نہیں نکالنے. اس میں لیمن کا چھلکا بہت ہی کوئی خاندانی چیز ہے، تھوڑی خاندانی ہوتی میں نہیں بتاتا آپ کو، میں نے تجربہ کیا ہے، بہت ہی کوئی خاندانی چیز ہے لیمن کا چھلکا. تجربہ کے اندر باڈی بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے اس سے. تو وہ چھلکا بھی آپ نے اس میں پودینے کے ساتھ گرینڈ کر دیا اور تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کو رکھ دیا، تاکہ وہ اچھی طرح اس کے سارے اثرات کس میں آ جائیں، پانی میں، اور رکھ دو اس کو افطاری کے لیے. افطاری سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اب 2 قسم کے شربت ہیں، آپ کا جو دل چاہے اس میں پی لو. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اسی کو آپ نے افطاری کے وقت میں اس میں حسب توفیق پانی ڈالا، گرینڈ کیا، اور شہد ڈال دو اس میں میٹھے کے لیے، کیونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے، پیا نہیں جائے گا ایسے. شہد ڈال دیں گے، وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا شہد ایسا ہے جو آپ افورڈ، یعنی بہت میٹھا نہ کر دو اس کو. شہد ڈال دیا آپ نے، برف ڈال، اچھا پھر چھان لیا اس کو آپ نے، تاکہ یہ چھلکے مل کے سارے طبیعت پہ بوجھ نہ ہو، تو مزہ نہ آئے پیسے واپس. اتنا مزے کا مشروب بنے گا. یہ جو پودینہ ہے نا، یہ بہترین اینٹی الرجی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، جسم میں خارش مارش، ان سب چیزوں کے لیے. میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا تھا نا، میں کتنا بیمار رہتا تھا، خارش رہتی تھی، اور میری والدہ مجھے حکیم مرسلین کے بعد لے گئی. انہوں نے بولا کہ صرف پودینے کا پانی نکال کے پی لیا کرو، ورنہ کتنی اینٹی الرجیاں کھا رہا تھا، کیا کیا کر رہا تھا. تو وہ پودینے کا پانی پیا فٹ فاٹ. تو پودینہ ہلکی چیز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں پودینے کا عرق بھی آ گیا، لیمو بھی آ گیا، تو یہ بہت ہی اچھا مشروب بن جائے گا افطار میں پینے کے لیے. مزے کا بھی ہوگا، ہاضمہ بھی کرے گا، بہت فائدہ ہوگا. اور اگر اس کو چاہتے ہو کہ آپ اور پاورفل بنا دو، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ یہ مشروب جو آپ نے جو ہے نا، جو پودینے کا رکھا کنارے پہ، اس میں آپ چقندر کا اتنا سا گلاس کا رس چقندر کا، اور اتنا ہی سیب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی 1 گلاس کے 3 حصے کر لیے. 1/3 یہ پودینے کا اس میں آ گیا، 1/3 چقندر کا جوس، 1/3 سیب کا جوس، اور تینوں کو مکس کر لیا. مزہ نہ آئے پیسے ہمیشہ کے لیے واپس.
تو یہ بہت ہی پاورفل قسم کا, اس میں صرف شوگر کے مریضوں کا مسئلہ ہوگا کہ اس میں پھر چقندر میں شوگر بہت ہوتی ہے, لیکن عام نارمل آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا. چقندر کیا کرتا ہے, آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے اور بہت فائدہ مند ہے. وہ آپ پھر حکیموں سے, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ چقندر کیا کرے گا آپ کے ساتھ, تو بہت فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. اور آپ دیکھنا جس دن افطاری میں آپ نے یہ سب کچھ یہ والا پی لیا اور روٹی چاول سے آپ نے اوائڈ کیا, تو آپ دیکھنا آپ کو اس دن الگ ہی محسوس ہوگا, یار کچھ کہیں اور پہنچے ہوئے, اتنی جسم میں طاقت آئے گی. یہ کام کر لو اپنے خرچے پہ. اور یہ چقندر کا یہ جو پیو گے نا, جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, آپ تھوڑے دن میں اپنا چہرہ دیکھنا. میں نہیں پی رہا, صرف مشورے دے رہا ہوں آپ کو. آپ کہو گے آپ کیوں نہیں ایک دم ایسے ٹارزن بن گئے, مشورہ دے رہا ہوں نا. 3-4 دن آدمی کرتا ہے, پھر بولتا ہے چھوڑ یار پانی پی لو, لیکن یہ کریں آپ, اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کیوں چھوڑ دیا 3-4 دن, میرا پیٹ تھوڑا خراب ہونے لگا تھا. آئرن جس چیز میں زیادہ ہو تو پیٹ پہ وہ تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے ایسا. تو میں نے کہا آہستہ آہستہ میں یوز ٹو ہوں گا اس کا. لیکن آپ یہ چقندر کا اور سیب کا اور یہ پودینے کا پیو, خواتین کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. چہرے کی ایسی فریشنس ہوگی, چمک پیدا ہو جائے گی, کمزوری ومزوری مارکیٹ سے شارٹ, یہ جو ہر وقت تھکی تھکی سی فیل کرتی ہوں, اس کے بعد بھی اگر تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کیا ہے, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. تو یہ والا شربت پی لیا کرو, یہ باقیوں سے جان چھڑاؤ, چینی سے. اور یہ جو, اور بازار کا تو کبھی بھی کچھ نہ پیو, کتنی اچھی کمپنی ہو. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, ذرا سا کوئی بازار سے کسی اچھی کمپنی کا بھی میں نے جوس پیا ہے نا, فوراً گلا خراب ہوا. اس کا مطلب کچھ ہے اس میں. گنے کا جوس پی لو گے نا, وہ جو گندا, اس سے گلا نہیں خراب ہوگا, وہ کم نقصان دہ. وہ بھی نہیں پیا کرو, مکھیاں بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ کم نقصان دہ ہے. اور یہ جو پیکنگ کے جوس آ رہے ہیں نا, ڈبے کے, جو بڑی اچھی اچھی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں, لوکل کی تو بات ہی نہیں کر رہا, مت پیو, ان کے قریب مت جاؤ. یہ صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے ہوگا, ان میں کچھ فائدہ بھی ہوگا, سیب ویب ہوگا, انگور منگور ہوگا, لیکن اس کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. پھلوں کا جوس تو ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, پھل کھانے چاہیے. تو چقندر اور سیب کا میں نے صرف رمضان کی وجہ سے آپ کو کہہ دیا, اور اس میں جو لیمن وہ ملے گا تو اس میں شوگر کے نقصان کو یہ کم کر دے گا اور اس کے فائدے بڑھ جائیں گے. تو یہ پی لیا کرو اپنے خرچے پہ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھوڑا نہ کرو. اور اتنا لوگ کھاتے ہیں, پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے, سے عجیب عجیب سے ٹہل رہے ہوتے ہیں. آپ چند دن تجربہ کرو, آپ کی باڈی جو ایکٹیو ہو جائے گی نا جب کم کھانے سے, یعنی افطاری میں آپ نے روٹی چاول کم کھانے, اس کو کم فوکس کرو, اور تو آپ دیکھنا آپ کو الگ ہی پتہ چلے گا. یار کوئی نہیں, جو لوگ وزن کم کر لیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے دوبارہ پیدا ہوئے ہم, ایسا لگ رہا ہے دوبارہ. میں نے رمضان سے پہلے اپنا ویٹ کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ عید کے بعد اگر یہ کم نہیں ہوا, اس کا مطلب میں نالائق ہوں, اس کا مطلب رمضان میں بھی کوئی فائدہ, حالانکہ میرے پاس وزن کم کرنے کا کوئی زیادہ آپشن ہے نہیں, یعنی اتنی اسپیس ہی نہیں ہے, وزن کم کر کے میں جاؤں گا کہاں. لیکن پھر بھی مجھے یہ فکر ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے. تو رمضان میں اگر وزن کم نہیں ہوا, میں نے پہلے روزے کو وزن چیک کیا, میں نے کہا اگر یہ عید کے بعد بھی اتنا ہی ہے, اس کا مطلب رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس لیے میں آپ لوگ بھی وزن چیک کر لو, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں رمضان کے بعد ڈبل نہ ہوا, جو اسپیڈ چل رہی ہے نا زیادہ ہی ہوگا. آپ تو بڑھائیں تھوڑا سا, آپ بڑھاؤ. آپ تو یہ چقندر مقندر پی لیا کرو, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑ دو, کھا لو. اور یہ جو لوگ چکنائی چھوڑ دیتے ہیں نا, چربی وربی, ایکچولی ڈاکٹر منع کر رہے ہیں. سب سے پہلے نقصان کیا ہوتا ہے, ان کی چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے. باڈی میں جو نیچرل فیٹ ہے نا, نیچرل فیٹ, کل دیکھو میں نے جو ہماری خدمت گزار ہے اس سے میں نے گوشت منگوایا, میں نے بولا چربی, لوگ کیا کرتے ہیں گوشت خرید کے چربی نہیں, میں نے کہا چربی ڈلوانا تاکہ کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے, کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے. تو ہم تو چربی والا گوشت کھاتے ہیں. گوشت میں اللہ نے چربی رکھی اس لیے کہ کم بختوں یہ کوکنگ آئل سے کیا کرو, جان چھڑاؤ. اس گوشت کی لذت ہوتی ہے, طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا, وہ مزہ آتا ہے کھانے میں. پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا. میں نے جب اس میں آئل دیکھا میں نے غصہ کیا, میں نے کہا بھائی اتنا آئل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ چربی کا آئل ہے یہ.
وہ بے شک نہ پیو, وہ الگ سے نہ پیو, وہ بس اس آئل میں جو چربی میں پکا ہوا گوشت کھا لو, یہ کافی ہے. الگ سے چربیاں پیو گے تو وہ ایسا نہ ہو دھماکے کے ساتھ, کیونکہ اس کے لیے پھر ایکسرسائز بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں, اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. بچوں کو بھی وہی, بچوں کو تو پلاؤ یہ چقندر, سیب, اور اس کا جو اگر اللہ نے, اور سیب بہت سستے مل جاتے ہیں سبزی منڈی سے. لوگ کہیں گے مفتی صاحب وہ مشورے دے رہے ہیں جو اتنے پیسے, بھائی آپ سبزی منڈی جاؤ. میں اپنی, جب میں ذرا مصروفیت کم تھی, اپنی بکری کے لیے سبزی منڈی سے سیب لایا کرتا تھا, بکری کو کھلاتا تھا, اتنے مزے کے سیب تھے وہ. پھر لاتا تو بکری کے لیے تھا مگر ہم سب پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیتے تھے اس کو. تو یہ جو بڑے بڑے لال بڑے بڑے سیب آ رہے ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ جاؤ سبزی منڈی میں, پیسہ اللہ نے دیا تو جو مرضی لے. اچھا سیب بھی ہرا ہو, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. ہرا سیب جو تھوڑا سا کچا سا ہوتا ہے نا, وہ اچھا ہوتا ہے, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. شوگر سے بچاؤ اپنے آپ کو, میٹھی چیزیں کم کرو. تو سبزی منڈی جاؤ, وہاں بوریوں میں سیب مل رہے ہوتے ہیں. جو جس بیچارے کا پیسے نہیں ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جاؤ, وہاں پورے لاٹ سیبوں کی ہوتی ہے, سستے سیب بھی مل جاتے ہیں, وہ اٹھا کے لے آؤ, پورا رمضان چلتا رہے گا. اور یہ جو تم کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو, جو یہ کون سا فری پھوکٹ کے آ رہے ہیں, یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں نا. چینی بھی تو پیسوں کی آ رہی ہے, اور جو اس میں لال لال شربت ڈالے جا رہے ہیں یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں. تو یہ کون سا فری پھوکٹ میں ہے. تو اپنے بچوں کو کچھ دن اچھا کھلا لو, بیماریوں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کے پیسے بچ جائیں گے. کیسے بچوں کی آپ دیکھو چہرے پھیکے پھیکے, بالکل سب فارغ ہوتے جا رہے ہیں. ہو گیا میرے بھائی, بس جلدی میں سمجھ رہا ہوں. جائز نہیں ہے بھائی, یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا. عید پر سب بچے نئے نوٹ مانگتے ہیں, کوئی سود سے پاک طریقہ بتا دیں. نئے نوٹ جاؤ ادھر بینک سے نئے نوٹ مل جاتے ہیں. بچے بھی بڑے فنٹر ہیں یار. مفتی صاحب کیا نئے نوٹ زیادہ دے کر پرانے نوٹ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. میں کافی عرصے سے آپ سے ایک اہم معاملے میں رہنمائی, مجھے ایک لڑکی پسند ہے, وہ مجھے پسند کرتی ہے, ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے. میرے گھر والوں کو ہماری بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں, جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو منع کر دیتے ہیں کہ اور ہمارا اسٹیٹس اور ذات مختلف ہے. لڑکی یوسف زئی ہے اور میں سید ہوں, اس وقت میری تنخواہ 55,000 روپے ہے اور الحمدللہ مناسب کما رہا ہوں. یہ اس لیے کریں گے تاکہ رشتے آنا شروع ہو جائیں ان کے لیے. پوری رپورٹ پیش کریں, تنخواہ 55,000 روپے اور الحمد للہ مناسب کما رہا ہوں, میری عمر 24 سال ہے, اور گھر والے بولنے کہ شادی 28 سے 29 سال میں کریں گے. گھر والوں کی جملہ مکمل کرو, سیکھ جاؤ. یہ اچھا میرے گھر والے کریں گے 29 سال میں کریں گے. دوسری طرف لڑکی کے گھر والے بھی پریشان ہیں اور باقاعدہ رشتے بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس لڑکی کا بھائی میرا بہت اچھا دوست تھا, مگر اس بات کی وجہ سے ہماری دوستی بھی خراب ہو گئی. وہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی کہیں اور کر دے گا, مجھ سے نہیں کرے گا. ہم دونوں بہت پریشان ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ برائے کیا کریں. میں بھی بہت پریشان ہوں یہ باتیں سن کے, آپ بھی بہت پریشان ہیں, میں بھی بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے, اس کا حل یہی ہے کہ جا کے کر لو یار. لڑکی کے ابا سے بولو بھائی میں 55,000 کما رہا ہوں تو دے دو بس. اس میں اگر وہ خوشی سے دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, کر کے بتا دو ہو گئی ہے. گھر والوں کے معاملات بہت آج کل خراب ہیں, وہ نہیں کریں گے. اپنی زندگی گھر والوں کے چکر میں خراب مت کرو. ابھی شادی کر لو گے, گھر والے کہہ رہے ہیں 28 سال میں, ابھی 24 کے ہو, گھر والے کیا کہہ رہے ہیں 28, 25, 26, 27, 28. ابھی کر لی, 28 سال میں بچہ 4 سال کا ہوگا آپ کا. کیا خیال ہے, بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ 4 سال کا. اور 28 میں کی تو اس وقت جا کے بچہ پیدا ہوگا. اور پھر لڑکی کی تو جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے پریگننسی کے امکانات اسی حساب سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں کا بھی مسئلہ ہوگا, اور نفسیاتی مسائل اور پیچیدگیاں اور زیادہ شروع. تو لیٹ شادی میں بیگم بھی پیچیدگیوں کے ساتھ آئے گی, تو پھر الگ سے مسائل ہیں. اور دیکھو جس کے بچہ ہو جائے نا عورت کے, اس کا تو پھر کنٹینیو ہو سکتا ہے بعد میں بھی. جس کے نہیں ہوا نا, شادی لیٹ ہو رہی ہے. یہ ڈاکٹر سے میں نے سنا ہے کہ آج کل جو بانجھ پن ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی دیر سے شادی ہے. اس میں پریگننسی کے چانس, جتنا لیٹ ہوگی شادی پریگننسی کے چانس کم ہو جائیں گے. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ لڑکی کی شادی دیر سے ہوگی, بچے کے میں بھی معذوری کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ, لیکن چانس ہوتا ہے. بہرحال کم عمر لڑکی کے بچہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے بنسبت عمر زیادہ ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے, خاص طور پہ 35 سال کے بعد, تو خطرہ ہوتا ہے کہ
ایب نارمل کزن میرج میں جتنا بچے کے معذور ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس سے زیادہ خطرہ ہے 35 سال کے بعد جب عورت کے بچہ ہو تو اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے معذور ہونے کا. اس لیے لڑکی کو تو جلدی ٹھکانے لگاؤ بھائی, دیر نہیں کرو. تو اس لیے آپ کر لو, شادی کر کے بتا دو جو اکھاڑنا ہے. دیکھو بدماشی صحیح جگہ پہ کرو نا تو پھر بدماشی کا مزہ ہے, غلط جگہ پہ بدماشی ہو تو پھر ظلم ہے, وہ مزہ نہیں ہے. تو یہ صحیح جگہ ہے جہاں بدماشی ہے. میرے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بدماشی جب کرو تو پتہ چلتا ہے نا. مفتی صاحب کہنا آسان ہے, ہم نے کی ہے. ہم جب دوسری شادی کر رہے تھے تو کوئی آرام سے تھوڑی کرنے دے رہا تھا. بدماشی کی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, اور اکھاڑا انہوں نے پھر ہمارا بہت کچھ وہ افورڈ کیا, ہم نے برداشت کیا. تو پھر بدماشی کی تیسری, تو یہ ایسا ہی نہیں ہوگا. جھگڑے ہوئے ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, تانے ڈھشیاں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہاں یہ وہ بہت کچھ ہوا ہے. میرے ایک دوست ہے, مطلب پوچھے ہم کوریا مسجد کے لیے بلڈنگ لی ہوئی ہے جس کے 4 منزل مسجد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پہلے غیر مسلم جائز ہے بھائی. مسجد بلڈنگ ہے جس میں مسجد بلڈنگ کے ایک پورشن میں خنزیر بک رہا ہے, شراب کباب, دوسرا پورشن نماز کے لیے, تو کوئی بات نہیں, الگ الگ پورشن ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا پھر اس کا کرایہ بھی آتا ہے ہوٹل کا, وہ مسجد میں استعمال ہوتا ہے. تو ہوٹل اگر کھانے کا ہوٹل یعنی جگہ دی ہوئی ہے کسی کو, اسپیشل خنزیر بیچنے کے لیے نہیں دی آپ نے, کسی کو اس نے رینٹ پہ جگہ لی, اب وہ اس میں کیا کر رہا ہے, خنزیر بیچ رہا ہے, تو یہ اس کا اپنا ہیڈ ایک ہے. آپ نے تو جیسے کسی کو کرائے پہ مکان دیا, اب وہ اس میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے, تو آپ نے فلمیں دیکھنے کے لیے تو نہیں دیا نا, آپ نے تو رہنے کے لیے دیا ہے. تو اگر آپ نے جائز مقصد کے لیے دیا ہے, پھر اس میں وہ کچھ غلط کام بھی کر لیتا ہے تو یہ وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر بلڈنگ ایسی ہے کہ وہ غلط کام کے علاوہ استعمال, جیسے نائٹ کلب بنا دیا, پورا کلب بنا کے دے دیا, وہ ناجائز ہے. پھر اس کا کرایہ مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. سال زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, مگر مال پر 1 سال کا عرصہ نہ گزرا ہوا تو زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. جی ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے, البتہ حساب اسی دن کرنا پڑے گا. میرے بھائی مجھے پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں لیکن میرا دل نہیں لگتا, اور امی ابو بھی دل سے نہیں چاہتے, لیکن کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. نہیں جاؤ, جب دل نہیں لگ رہا نہیں جاؤ, یہیں کماؤ, اللہ تعالیٰ یہاں کھلا دے گا. جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں روزگار بہت ہوتا ہے. تو باہر رہنا آسان کام نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک دوست تھے, اپنے بھائی کو یورپ چھوڑ کر آئے, وہ بیچارہ رو رہا تھا وہاں پہ, اور چند دنوں میں بھاگ کے آ گیا. تو آسان نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں کاروبار میں محنت کا پھل ملتا ہے. ہمارے یہاں ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں, حکومت ہی نہیں چلنے دے گی آپ کو. تو اس اسٹرگل کا وہاں فائدہ ہوتا ہے. تو وہاں جو لوگ بزنس کرتے ہیں اکثر, لیکن اس کے لیے بھی کوئی قابلیت ہو, وہیں منہ اٹھا کے چلے جاؤ تو دھکے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. بہت لوگ دھکے, اور پھر یہ بھی یاد رکھو, جو غیر قانونی جاتے ہیں ان کی تو زندگی بہت ہی بری, کیونکہ جو ان کو ملازمت دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ اللیگل ہے, تو وہ اتنی کم تنخواہ دے گا اور اتنا آپ کو نچوڑے گا, اور آپ چمچا گیری میں ہی لگے رہو گے. تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہے ہو یار, عزت کے ساتھ یہاں رہو, شادی کرو اگر ذلیل ہونا ہے تو, اللہ نے بہترین طریقہ رکھا ہوا ہے ذلیل ہونے کے لیے. اچھا میرے بھائی مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن اس کے ابو کی آمدن ٹھیک نہیں ہے, کیا کروں؟ ابو اگر حرام کما رہے ہیں تو آپ شادی کی لڑکی سے کر لو, البتہ اس کے ابو کا ہدیہ ودیہ نہ لیا کرو آپ. اور ابو اگر بالفرض جہیز دیتے ہیں تو بیگم کو بتا دو کہ یہ جو پیسے ملیں, جتنے کا جہیز ملا, کیونکہ حرام ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تمہاری طرف سے, تو اس کے پیسے صدقہ کرنا شروع کر دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کو کوئی حرام گفٹ مل گیا ہو تو اس کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں جو چیز بھی حرام ہوتی ہے وہ واجب التصدق ہوتی ہے, یعنی اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صدقہ کر دو یا اس کی قیمت کر دو تو بھی وہ حلال ہو جاتی ہے, اور اگر قیمت یکمش نہیں کر سکتے قسطوں میں کر لو تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں جس سے گفٹ لیا اس کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کی یہ چیز ناجائز تھی, ہم نے لے تو لیے لیکن ہم اس کے پیسے صدقہ کریں گے, تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ غلط ہے, میرے جو آمدن ہے غلط. ورنہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ویسے حرام کہتے رہتے ہیں اور جب ہم کھلائیں تو کھا بھی لیتے ہیں. جی بس یہ آخری سوال ہے میرا خیال ہے. آپ کی نصیحت کی ضرورت ہے. وہ طلاق ہو کے گھر آ گئی ہے, بھائی بہن باپ ماں تو اس کی ہے نہیں,
सब जो है उसको नक्कू किए हुए हैं, क्या किए हुए? नक्कू किए हुए मतलब कॉर्नर किया हुआ है। अच्छा, तो इन हालात में जरा थोड़ा सा कुछ नासिया तलाक होके बच्ची घर पे आ जाती है ना, तो बेचारी के साथ यही होता है, बहन भाई सारे उसका जीना हराम कर देते हैं। देखो तलाक बुरी चीज़ है। पहली बात तो ये कि आजकल की जो तलाक़ें हो रही हैं ना, उनमें मर्दों का भी कसूर होता है, लेकिन औरतें ज़्यादा इसमें मसला कर रही हैं आजकल, क्योंकि फेमिनिज्म फैल रहा है ना सोसाइटी में, तो ख़वातीन ने शौहरों की इताअत तो छोड़ दी है। औरत को चाहिए, शौहर को गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए ज़बान कंट्रोल कर ले, लेकिन आजकल कंट्रोल नहीं। तो और फिर दूसरी बात ये बहुत अच्छी, देखो मेरा ख़ानदानों में तजर्बा है, अपने कितने ख़ानदान है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। जब भी बेटी रोती भी आया करे ना घर पे, हाय हाय ये हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, तो एकदम एग्रेसिव ना हो जाया करो, जज्बाती ना हो जाया करो, रिलैक्स। क्या करना है, उसको ये नहीं बोलो कि तुम गलत रो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये भी नहीं बोलो सच रो रही हो, बस ओहो अच्छा अच्छा देखते हैं, ओहो एक बैठो बैठो आराम, रिलैक्स। होता ये है कि जैसे ही वो रोती भी आती है ना, ये हो गया एकदम आदमी टार्जन बन जाता है, ओहो बच्ची पे जुल्म, मैंने रुखसती करते हुए बोला था कि इस बच्ची की आंखों में मैं आंसू नहीं देखूंगा, तुमने इसको रुलाया है, टेन टेन टेन, एक फिल्म शुरू हो जाती है, ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं। और भाई ये ऐसे घर नहीं चलते, ऐसे घर, देखो मैं औरत की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक ये नेचर है औरत की फितरत है, राई का पहाड़ बना के पेश कर। देखो आप अपने आप को मजलूम साबित करते हो दो तरीकों से, या दलाइल से या जज्बात से, या तो दलाइल से या किससे, जज्बात से। देखो आपने देखा होगा, हम एक दफा कहीं थे तो एक बंदा आया थाने में भागता हुआ, खून हम खून, अरे SHO साहब FIR काटो मुझे, ये SHO हंस रहा है ना। तो SHO ने बताया कि ये ड्रामे सुबह शाम हो रहे होते हैं, बाज दफा यही मारता है और फिर दो चार अपने कट लगा के ना, खून लगा के आ जाता है मजलूम बन के, फिर FIR में लिखा जाता है इसको खून निकल रहा था, तो वो केस तगड़ा बनता है। तो जैसे ये लोग करते हैं ऐसे ही खवातीन भी करती है, समझ में आ रही है? नेचुरल नॉर्मल है, चाहे कितनी नेक औरत हो, ये करती हैं वो, कि जरा सी बात होगी तो अपने वालिदैन की हमदर्दियां लेने के लिए राई का पहाड़ बना देना, वो ये और ऐसे चीखो पुकार, तो वो बाप में जाहिर है फितरी तौर पर बेटी से मोहब्बत, भाइयों को, वो एकदम तैश में आ जाते हैं, अबे ये क्या हो गया, ये एकदम कुछ भी नहीं करो। हो सकता है वाकई जुल्म हो भी रहा हो सकता है नहीं भी हो रहा, ड्रामे हो। आप कहो नहीं मेरी बच्ची तो इतनी नेक, मेरी बच्ची तो एक्चुअली इतनी अच्छी, भाई जितनी भी हो, ससुराल में जाके ड्रामे शुरू होते हैं। देख भी तो ड्रामे रही है ना, तो ससुराल में ये होगा, तो उसका तरीका होता है रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा ये मेरा मियाँ ऐसा है, मेरा मियाँ ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, इतने गलीज इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ होता जो उसने 2 मिनट में उनको बना दिया होता है। तो आप, अच्छा माएँ भी एकदम जोश में आती हैं क्योंकि वो भी औरत है, फिर वो अपने शौहर से बोलेगी जाओ, आपका रो भी नहीं है इनके, यानी इसके ससुराल पे, ये तो आपसे डरते ही नहीं है, चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, बेटी पे ये जुल्म हो रहा है। तो आपने क्या रहना है, रिलैक्स, थोड़ा सा एक्टिंग करनी है, ओहो अच्छा बहुत होगी, ताकि बच्ची को पता चले कि हाँ ये मेरा साथ दे रहा है। आपने बोलना है कि ओहो अच्छा, बहुत मसला हो गया यार, अब देखते हैं, थोड़ा सा एक्टिंग करनी है, सीरियस ना लिया करो एकदम इन चीजों को, एक्टिंग करो। बोले बैठो बेटा बैठो, 2-4 दिन ऐसे ही गुजार दो, अभी सब्र करो, मैं उसकी टांगे तोड़वा रहा हूं, सब्र करो, दूसरी टांगे तो बनवा लूं ना, कि बिल्कुल ही लंगड़ा हो गया तो बेटा मेरा दामाद क्या कहलाएगा, लंगड़ा दामाद। मैं टांगे तोड़ूंगा, लेकिन कितनी तोड़नी है, कहां से तोड़नी है, इस पर थोड़ा सा मुझे मशवरा करना है। एकदम पागल हो जाते हैं ना 2-2 फुट, इसका मतलब सब इस घर में सब क्या है, पागल है। तो उसमें रिलैक्स, बैठे रहो आराम से, 2-4 दिन ऐसे ही गुजार दो, कोई राब्ता नहीं किसी से। 4-5-6 दिन के बाद फिर पूछो बेटा हुआ क्या था, वो कहेगी अब्बा, बोलो बेटा आराम से, तमीज से, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तमीज से बताओ प्रॉब्लम क्या है।
تو وہ جو پرابلم بتائے گی پھر اپنے داماد کو آرام سے ریلیکس, بیٹا کوئی بات نہیں, ماشاء اللہ آپ تو اچھے آدمی ہو, ہر گھر میں تھوڑا بہت چلتا ہے, تو کوئی اگر شکایت ہے تو آپ بتائیں, تسلی سے اس کی بات سنو. عین ممکن ہے آپ کو پتہ چلے کہ غلطی بھی اسی کی تھی, ہماری بچی کی, اور بلی بھی کس پہ ڈال رہی ہے. یہ ممکن ہے, آپ کی بیٹی ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ دودھ سے دھلی ہوئی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کامن مسئلہ ہے. تو عین ممکن ہے کہ غلطی کس کی ہو, آپ کی بچے کی غلطی ہو. تو اس میں پھر یہ کہ آرام سے بچی کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ, اور بچی کو باغی مت بناؤ. کوئی ویلڈ پوائنٹ سامنے آئے نا, بعض دفعہ ویلڈ پوائنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچی کہہ رہی ہے کہ 6 مہینے سے اس نے خرچہ ہی نہیں دیا ہے. پھر آپ داماد سے پوچھو بیٹا اس طرح کی کوئی رپورٹیں آئی ہیں, تو وہ کہے گا کہ دیا ہے یا نہیں دیا, وہ تو اتنی جھوٹ میں چلتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. تو یار یہ تو غلط ہے یار, آپ خرچہ نہیں اٹھا رہے, یہ جاب کر رہی ہے, یہ کیوں, ہم نے اس لیے تو نہیں. تو ویلڈ ریزن ہے, تو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کو یہ مہلت دی جا رہی ہے, آپ جو ہے جاب کریں, کاروبار کریں, کچھ کریں, ادروائز پھر ہم نہیں بھیجیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, بلا وجہ مار رہا ہے, خام خواہ میں مار رہا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا ہوتا ہے, غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا بیوی کو مارنا اچھی بات ہے, لیکن اس کو ایسا بنایا ہوتا ہے, اور یہ ادھر گدے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے, ہاتھ کیسے اٹھا دیا. کیا کر رہا ہے پاگل کے بچے, غلط ہے, نہیں اٹھانا چاہیے, آرام سے ریلیکس. کیونکہ اچھا ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے نا, تو ہم جب آپس میں بہن بھائی لڑتے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کو اگر بڑا تھوڑا سا مار دے نا, تو چھوٹے نے بڑے کو جب پٹوانا ہو, چھوٹا چاہتا ہے کہ بڑا پٹے, تو چھوٹا اس تھوڑے سے پہ چیختا بہت ہے, ہاں ہو. مجھے یاد ہے ہم اپنے چھوٹوں کو کبھی ہلکا سا کچھ کر دیا تو واہ, ہمارے بڑے آ کے ہمیں کٹ لگاتے تھے, کیا مارا ہم نے بھائی, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, یوں کیا ہے ہلکا سا. لیکن چھوٹا چیختا ہے ایسے, ایسے کرے گا کہ وہ ماں باپ کہیں گے یار پتہ نہیں اس نے گلا دبا دیا ہے. تو یہ جیسے چھوٹوں میں مسئلہ ہوتا ہے, بڑوں میں بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آدمی نے ہلکی بات کہی ہے, ہلکا سا غلط کیا, مارنا نہیں چاہیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن بہت ہی غصہ دلا دیا تھا اس نے, ایک آدھ تھپڑ لگا دیا. تو خواتین کی, بعض خواتین, سب نہیں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں, اتنا اس کو لے جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر وہ ماں باپ کی غیرت اور بھائیوں کی غیرت. آرام سے یار, آرام سے, کیا ہوا ہے بھائی, کیا مسئلہ ہے. تو مسئلے آرام سے حل ہوتے ہیں, جذبات سے حل نہیں ہوتے. اور جب بھی دونوں میں سے کوئی اگریسو ہے اس وقت کیا کرو, ٹائم گزارو. اس وقت تو مسئلہ حل کرنا ہی نہیں ہے جب دونوں کو غصہ آیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب دونوں کو غصہ آیا ہوا ہے تو بس دونوں کو ایک دوسرے سے کیا کر دو, دور, جانے نہ دو ان کو. بولے ادھر بیٹھو, بچی سے بولو, بچی کیا کہ ابو میں جان, ادھر بیٹھ, تھوڑے دن یہاں گزار آرام سے. بہت سے مسئلوں کا حل یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو کچھ وقت دن کے لیے ایک دوسرے دور کر دو, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. خود ہی میسج بازیاں شروع کر دیں, کب آ رہے ہو مننے کے ابا لینے کے لیے. تو مننے کا ابا بھی بولے گا یار بھیج یار اس کو, کیا کر رہا ہے بھائی تو. تو یہ جو فوراً تصفیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا ریفری بن کے کہ ایکچولی دیکھیں غلطی کس کی ہے, کچھ زیادہ کچھ لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے جھگڑے نمٹانے کا, وہ پھر کیا کرتے ہیں, ابھی بلاؤ داماد, ابھی آئے گا تو یہاں بیٹھ. میں تو وہ پورا اسٹائل بنا نہیں رہا جو ہوتا ہے, تھوڑا سا خیال کر رہا ہوں میں, چٹکیاں بجا بجا کے نا, ابھی آئے گا, ابھی کے ابھی چاہیے مجھے, ابھی, ایسے چٹکیاں بجا رہے ہو. تو اس کو بلاؤ گے طلاقیں ہی ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا, طلاقیں ہوں گی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی بھی ایگریسو ہے, چاہے داماد ہے چاہے بہو ہے, کوئی بھی ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دو اور بولو ابھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اگلے ہفتے 12:25 پہ میں نے ایک جرگہ رکھا ہے, اس میں فیصلہ کریں گے کون ٹھیک تھا کون غلط. اس وقت تک یہ نارمل ہو چکے ہوں گے, ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, پھر آرام سے یہ سوچ کے کہ میری بیٹی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, آرام سے بیٹھ کے بات چیت کرو اور پھر ان کو جو بھی کرنا ہے سمجھاؤ. تو زیادہ تر گھروں میں طلاقیں جو پڑ رہی ہیں بچیوں کی ماؤں کی وجہ سے طلاقیں پڑ رہی ہیں. غصہ بہت آئے گا ماؤں کو یہ بات سن کے,
بہت غصہ آئے گا کہ وہ نہیں چاہتی ہماری بچی کا گھر تباہ ہو، لیکن حماقت اور بیوقوفی میں تباہ کر دیتی ہیں گھر. تو اور پھر اگر داماد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور ظلم اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ سدھرنے کی چانس نہیں ہوتا، پھر طلاق لو اس سے. پھر بچی کو تجربے کی بھینٹ مت چڑھاؤ کہ نہیں ایکچولی دل بدلنا تو کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں داماد کے اس چکر میں کہ داماد ٹھیک ہوگا تو ہم اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ اللہ نے چاہا ہی نہیں. اللہ نے کب کہا کہ ساری چاہتے میں تمہاری دنیا میں پوری کروں گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ لڑکیاں پاگل ہو گئیں، خودکشیاں ہو گئیں، زہر پی لیا، پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک اگر اتنا زیادہ جذباتی یعنی اتنا زیادہ مسائل خراب ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، علیحدگی. اور اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا ہے بھائی اس علیحدگی کی صورت میں اللہ تمہیں بھی جو ہے اس کا متبادل دے دے گا، اس کو بھی اس کا متبادل دے دے گا. تو اس لیے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، بار بار تنبیہ کے بعد کوئی نہیں سدھر رہا تو علیحدگی. ایسی صورت میں بچی جب گھر آ کے بیٹھتی ہے تو انکل کا سوال تو یہ تھا، اصل میں نے جواب بہت لمبا کر دیا، تو اس میں پھر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو تانے دیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے یار. صحابہ میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹھا لیا آپ کی بہن ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں، کہیں اور کر دیں گے. اس کو ڈپریشن میں مت لے کے جاؤ، اس کو سوسائٹی میں ایک بری نظر سے مت دیکھو. صحابہ میں طلاقیں ہوئی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زوجہ کو ڈیورس دی تھی، حالانکہ نہ ان کی زوجہ کا قصور نہ عبداللہ بن عمر کا، لیکن نہیں بن رہی تھی آپس میں. تو حضرت عمر سے بھی ایک ثابت ہے کہ ان کی بھی زوجہ کے درمیان علیحدگی ہوئی تھی، اور علیحدگی ہوئی ہے اور بچوں کا بھی مسئلہ کھڑا ہوا کہ بچے کس کے پاس ہوں گے. چھوٹے بچے تھے نا، تو حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے ماں کے پاس رہے گا، چھوٹا بچہ کس کے پاس جائے گا. تو حضرت عمر میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ ان کی زوجہ میں کوئی غلطی تھی، لیکن نہیں مل رہا تھا مزاج، بعض مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے. تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا سر ہی پھوڑتے رہیں، مگوں سے ایک دوسرے کو کوٹتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں محبت کے ساتھ، یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے. ابھی سے نہ جا کے محبت کے ساتھ شروع کر دینا، یہ اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو پھر اگر بہن بیٹی گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو سمجھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تانے بھی مت دو، بے شک غلطی اس کی ہو. اب جو غلطی کی تلافی نہیں ہو سکتی اس غلطی پہ تانے دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو تلافی نہیں ہو سکتی نا اس غلطی کی. بے شک بیٹی کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ڈیورس ہوئی ہے، لیکن جب ہو گئی تو ہو گئی نا، وہ ریورسیبل تھوڑی ہے، وہ تو کوئی بات نہیں. اب آئندہ کے لیے دیکھیں، جو ہونا تھا وہ کیا ہے ہو گیا، آئندہ کا سوچو. وہ تانے ہی دے دیں گے، مار دیں گے اس کو. اگر اس کی بھی غلطی تھی نا تو علیحدگی کے بعد اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں، بگاڑنے والے بھی سدھارنے والے بھی. ہمارے ایک ریلیٹیو میں ڈیورس ہوئی، ایک طلاق ہوئی تھی. جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا ان کو ہو یہ کیا ہو گیا ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو بھی آر، عورت کو بھی آر، اس سے وہ باقی جو دو رہ گئی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی. اور ایک خاندانی آدمی، ان کو جب پتا چلا کہ ایک طلاق ہوئی ہے، حالانکہ وہ طلاق کے بہت خلاف تھے، انہوں نے بولا کہ شوہر سے جا کے کہا کوئی بات نہیں یار، ایک طلاق کے بعد تو میاں بیوی میں محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کتنا عقل مند آدمی ہے دیکھو. حالانکہ طلاق کو فیور نہیں کر رہا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. اب اس کو آپ بولو کہ تو 2 نمبر ہے، تو اس سے اور پھر اس کے دل میں بیوی کی نفرت آئے گی، اس کی وجہ سے مجھے تانے سننے کو مل رہے ہیں، تو اور خراب ہوتا ہے. تو جو کام نہیں ہوا اس سے روکو، جو ہو گیا اس کے اصول کچھ اور ہیں. اس میں یہ کہ کوئی بات نہیں یار، ہو جاتا ہے، منہ سے غلطی سے نکل آتا ہے، سب کے غصے میں ہو جاتا ہے، آئندہ بس تھوڑا سا کیا کرنا خیال. ایک طلاق کا ہم نے واقعہ ایسے بھی دیکھا کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دی اپنے سالے کے سامنے. یہ واقعہ ہمارے حضرت کے پاس آیا. شوہر نے بیوی کو طلاق دی ایک، اور سالہ موجود تھا. سالے نے بولا کہ تو نے میری موجودگی میں دی کیسے، باقی دے کے دکھا تو. اور لڑائی چل رہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، باقی بھی دے دی. تو یہ کیا پاگل پنا ہے یار. دونوں ایک نمبر کے بیوقوف تھے یا نہیں تھے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بہنوئی کو اول تو دینی نہیں چاہیے ایسے موقع پہ. اگر دے دی ہے، ایک دی ہے، تو سالے کو فوراً چاہیے کہ یار چلو جو ہوا تمہارے منہ سے نکل گیا غصے میں، باقی اپنے الفاظ کیا کرو روک لو. یہ غصے میں کرنے کا کام نہیں ہے. اس پہ جرگہ بٹھائیں گے، بیٹھیں گے آرام سے محبت سے. تو
محبت سے شادی ہوئی ہے نا, کوئی گھوڑے پہ بھگا کے تھوڑی لے کر گئے ہو, تو علیحدگی بھی کیسے ہوگی, تمیز سے ہوگی, اس طرح سے نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی سالہ بھی بیوقوف تھا, وہ غصے میں آ گیا. وہ سالہ ہی آیا ہوا تھا حضرت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, ہمارے حضرت کے پاس, کہنے لگا کہ میرے بہنوں ہی نے ایسے کہا کہ ایک دی ہے تو مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا مرد کا بچہ ہے, دوسری بھی دے کے دکھا, تیسری بھی دے کے دکھا. وہ پھر اس کو اپنی غیرت, وہ بھی پاگل, اس نے بھی دوسری بھی تیسری بھی. اب جب 3 طلاقیں ہوئی ہیں, بہن تو ادھر ہی آ کے بیٹھ گئی نا بچوں کے ساتھ. اب بہن رو رہی ہے شوہر کو یاد کر کے کہ بھائی اتنا برا نہیں تھا کہ تم نے کمبخت طلاقیں دلوا دیں. اب روتا پھر رہا ہے, حضرت کے پاس آیا. حضرت اتنے پریشان تھے کیونکہ حضرت کے جاننے والوں میں تھا وہ کوئی. وہ حضرت نے بتایا کہ یہ کیا, اتنا ٹینشن میں گئے ہوئے تھے حضرت بھی کہ کیا پاگلوں نے حرکت کی ہے. تو یہ نہیں ہوتا, یہ پاگلوں کی علامت ہوتی ہے. تو جب بھی بیٹی داماد کے چکر مکر جھگڑے مگڑے ہوا کریں, فوری طور پر الگ کر دو دونوں کو, اور کیا کرنا ہے, ریلیکس. اور 1 ہفتہ 2 ہفتہ, بعض دفعہ 6 مہینے بھی بغیرتوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا پڑتا ہے. 6 مہینے. ویسے بھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے بیگم کے ساتھ جب کچھ دن رہو نا تو تھوڑے دن کے لیے ویسے ہی اس کو, کیونکہ ساتھ رہتے رہتے خود بخود شیطان نفرتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. کچھ دن کے لیے ویسے بھی کیا ہے, بیگم تھوڑے دن کے لیے اماں کے گھر رہ لو. ہر وقت نا تنگ آ جاتا ہے آدمی, انڈے لیتے آؤ, دہی لیتے آؤ, فلانا لیتے آؤ, آدمی بھی بیزار, پھر بیوی بھی بیزار آ جاتی ہے. تو ایک راحت اندھوری ایک شاعر گزرے, ان کا شعر ہے کہ قریب رہنے کے لیے نا دور رہنا ضروری ہے. قریب رہنے کے لیے قریب ہونے, بعض دفعہ دور اس لیے ہونا پڑتا ہے تاکہ قریب رہیں. ہر وقت ہی چپکے رہیں گے نا ایک دوسرے سے تو اس میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں, لڑائیوں کے خطرے ہوتے ہیں. تو اس لیے 1 آدھ مہینے بعد بیگم کو رکشے ٹیکسی کرائے دے کے خود ہی اماں کے یہاں بھیج دیا کرو. تو یہ ضروری ہے, کچھ دن کے لیے بھیج دیا کرو. خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی لڑائی ہو ایک دم غصہ نہیں ہونا ہے, چاہے بچی کتنا رو رہی ہو, کتنا وہ کر رہی ہو, بیٹھا ہو. سبحان اللہ و بحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.